ہو رہی ہے، جہاں سے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس کا کوئی جواب آیا تو اوپر سے لے کے نیچے تک آئے گا، پھر ایک نعیم رضا ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی جمہوری لوگ ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فضل بڑی مشکلات سے نکل کے ہم نے کوٹلہ کو امن دیا، اس علاقے کو گجرات کو امن دیا، ہم نے تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی، اپنے کردار سے ثابت کیا، ہم نے تقریریں اور بڑھ کے نہیں ماری۔ آپ لاسٹ ہی کوئی 2 4 5 ہفتے پہلے کی ایک تقریر اٹھا کے دیکھ لے، ایک سیاسی جلسے انہوں نے کہا کہ ادھر کے لیے تو نعیم رضا ہی کافی ہے۔ تو یہ پیغام تھا انہیں کہ بھائی کچھ کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں تمام گجرات کے سیاسی دھڑوں کو، سیاسی جماعتوں اور بلاخصوص چودھری برادران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اب فیصلہ وہ کر لیں کہ انہوں نے سیاست کس طرح کی کرنی ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہوں گی لیکن ہمارے لیے نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی بھی امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی ترقی کی بات کی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ ہمارا مقصد، ہمارا ایجنڈا لوگوں کی تعمیر و ترقی کرنا ہے، لیکن ایسی ظلمت اور بربریت کے سامنے سر جھکانا، میں کم از کم اپنی ذات اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ظلمت کے سامنے سر جھکانے سے موت کو ترجیح دوں گا۔ میں ایسی سیاست میں جہاں غیرت مر جائے، جہاں آپ کے اپنے غیر محفوظ ہو جائیں، جہاں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے گھروں میں سوئے رہوں اور بدماش آ کر ان کے دروازوں پر فائرنگ کریں، بھئی یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ اب گجرات کی انتظامیہ اور سیاستدان، یہ سیاسی ٹولہ فیصلہ کر لے، اگر اس کھیل کا ڈراپ سین نہ ہوا تو کم از کم میری یہ گزارش ہے اہل علاقہ سے، گجرات کی عوام سے، کہ وہ پھر حق کا ساتھ دیں۔ پھر انشاءاللہ میں نے کہا کہ جو ممکن ہوا، بھئی جینا تو ہے، اب بغیرت بن کے تو ہم جی نہیں سکتے، سر جھکا کے تو جی نہیں سکتے، جینا تو انشاءاللہ یقین ہے کہ غیرت مندوں کی طرح جینا ہے، اور لوگوں کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے امن کے لیے، زندگی خوشحالی کے لیے جینا ہے۔ اگر کسی نے ہمارے رستے میں رکاوٹ ڈالی، اگر کسی نے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے کیے، تو پھر بھائی اس تباہی بربادی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔